یہ لڑکا اتنا خاموش کیوں رہتا ہے؟ ارسلان نے اپنے دوستوں سے سرگوشی میں کہا۔ وہ اسکول کا پہلا دن تھا اور اسکول میں نیا طالب علم فہد بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ نہ کسی سے بات، نہ کسی بات پر ہنسی اور نہ ہی آنکھوں میں کوئی چمک۔ ارسلان ہمیشہ ہنسی مذاق کرنے والا، ہر کھیل میں آگے بڑھنے والا بچہ تھا۔ وہ سب بچوں کو جانتا تھا اور سب اسے، لیکن فہد کا یوں الگ تھلگ رہنا اسے عجیب سا لگا۔ دوسرے بچے فہد کا مذاق اڑانے لگے۔ دیکھو، خاموش خان آ گیا، خاموش خان۔ فہد کو تو ہنسی بھی نہیں آتی۔ لیکن فہد کے چہرے پر نہ غصہ نہ حیرت، بس خاموشی۔ ارسلان کو یہ سب ناگوار گزرا۔ اگلے دن وہ خود جا کر فہد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں کرکٹ پسند ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ فہد نے سر ہلایا۔ ہاں، کبھی ہنستے ہو؟ ارسلان نے آدھی مسکراہٹ سے کہا۔ فہد نے پہلی بار ہلکا سا تبسم کیا، بس وہی لمحہ تھا۔ ارسلان نے روز اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا۔ پہلے ایک سوال، پھر چھوٹے چھوٹے جملے۔ پھر ایک دن فہد نے بتایا، میرے ابو پچھلے سال فوت ہو گئے تھے۔ بس اس دن سے مجھے ہنسی بھول گئی۔ ارسلان نے سر جھکا لیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا، پتہ ہے، مومن وہی ہوتا ہے جو دوسروں کا درد محسوس کرے اور نرمی سے دل جوڑے۔ میں نے سوچا میں کوشش کروں، خود بھی جینے کی اور دوسروں کو بھی جینے کی امید دینے کی۔ فہد نے پہلی بار پوری ہنسی کے ساتھ قہقہہ لگایا۔ تم عجیب ہو، لیکن اچھے ہو۔ اس کے بعد وہ دونوں بہترین دوست بن گئے۔ فہد کلاس کا سب سے خاموش بچہ تھا، اب سب سے توجہ سے بات کرنے والا بچہ بن گیا۔ وہ دوسروں کی بات سنتا، چھوٹوں کو ہنسانے کی کوشش کرتا اور سب سے پہلے سلام کرتا۔ ایک دن استاد نے سب بچوں سے پوچھا، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فہد نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا، کسی کے دل کو جیت لینا۔ اصل خوش اخلاقی یہ ہے کہ کسی کے دل کی کیفیت کو محسوس کر کے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے۔ نئی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔